بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانہ میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کے 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت میں ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفا تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 ہجری کو اس دارنائے پائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور فاطمہ زہرا اور حضرت قاسم و طاہر اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دیدار ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل اسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے۔ انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانع ہوگی۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب و وصیت حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ آپ نے اسی کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان مانع ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقیع شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے۔
مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جودہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی باغوائی یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس طمع میں آ کر اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم و شان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں ہے۔